بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما نافعا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین عزت مآب میرے اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے درس میں 24ویں پارے کی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی. 24ویں پارے کی شروع میں اللہ رب العالمین نے جھوٹے عقیدے گھڑنے والوں اور حق کو جھٹلانے والوں کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا. اللہ کہتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کر دے. جیسے آج لوگ جھوٹے عقیدے گڑھ لیتے ہیں، جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جھوٹے کرامات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کسی کے تعلق سے خلاف واقعہ بات پیش کرنا یہ جھوٹ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، عالم الغیب سمجھتے ہیں. لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف کا حق دیا ہے، اختیار دیا ہے. وہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات میں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، وہ کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ ایسا آدمی جس کا کوئی ثبوت نہیں ہو اور اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اللہ نے نہیں بتائی ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. او کذب بالصدق. اور اس سے بھی بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جب اس کے سامنے حق بات آ گئی، سچائی آ گئی، اس کے باوجود اس سچائی کو جھٹلا دے. کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے، حدیث میں اللہ نے یہ کہا ہے. ایک یہ کہ اگر آدمی اللہ پر جھوٹ باندھے اور پھر حق بات کو جھٹلائے، کذب علی اللہ اور تکذیب بالحق، دونوں کا اگر آدمی مرتکب ہوتا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے اور حق بات کو جھٹلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اور ایسے لوگ جو حق بات آنے کے باوجود، حق واضح ہونے کے باوجود نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین.
ایسے انکار کرنے والوں کے لیے کیا جہنم کافی نہیں ہے؟ جہنم کا عذاب کافی نہیں ہے؟ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ جب آدمی کے سامنے حق بات آ جائے تو حق بات کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ لیکن لوگ کیا بولتے ہیں، یا لوگوں کا حال کیا ہے کہ اگر ان کے سامنے حق بات بیان کیجئے تو الٹی سیدھی باتیں کر کے حق بات بیان کرنے والوں کی بات نہیں مانتے، انہیں جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن کی صریح آیت موجود ہے، حدیث صریح موجود ہے، واضح طور پر حدیث کے اندر جس بات کا ذکر ہے اسے بھی لوگ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ، ایسے انکار کرنے والے لوگ، حق کو نہیں ماننے والے لوگ، یہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اور اگر آدمی حق بات کو تسلیم کر لیتا ہے اور حق بات مان لیتا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ سچے معنوں میں متقی ہیں۔ اسی آیت کے بعد اللہ نے کہا والذی جاء بالصدق، اور جو آدمی سچ بات لے کر کے آئے یا جس کے سامنے سچ بات آ جائے، وصدق بہ، اور وہ سچی بات لوگوں کے سامنے پیش کرے اور سچائی کو قبول کرے، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ متقی کا مطلب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اتقوا الشرک، یہی لوگ ہیں جو شرک سے بچنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کفر سے بچنے والے ہیں۔ تو جو آدمی حق بات کو مانتا ہے وہی جا کر کے متقی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے۔ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے اور لوگ ڈراتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ تم اولیاء کو نہیں مانتے ہو، فلاں کو نہیں مانتے ہو تو تمہاری زندگی تباہ ہو جائے گی، یہ بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ تمہیں تباہ اور برباد کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے ایک دم اس کی تردید کرتے ہوئے کتنی واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کا سہارا کافی نہیں ہے؟ اللہ کی مدد کافی نہیں ہے؟ جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تعلیم دی قل حسبی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں اللہ نے کہا لیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ سوال کر رہا ہے کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ جب اللہ کافی ہے تو ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر کے، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کے دوسروں کے در پہ جا کر کے ذلیل اور خوار کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اللہ کافی نہیں ہے کہ دوسروں کے دربار میں جا کر کے ذلیل و خوار ہو رہے ہو۔ اللہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کو پکارنے کے بجائے دوسروں کو پکار رہے ہو، کوئی یا علی کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا غوث کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا خواجہ کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا علی کا نعرہ لگا رہا ہے، کوئی یا وارث کا نعرہ لگا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ کافی ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کو تمہیں پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ لوگ تمہیں ڈرا رہے ہیں، اور لوگ ڈراتے ہیں کہ ان کی بات نہیں مانو گے ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کہا یخوفونک بالذین من دونہ، تمہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے ذریعے سے لوگ ڈرائیں گے کہ ایسا نہیں کرو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لے کر کے کہیں گے ان کی بات مانو ورنہ یہ تم کو برباد کر دیں گے، تم کو تباہ کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ ڈرائیں گے، عقیدے میں بھی ڈرائیں گے، یا اگر آپ کسی کمپنی میں بھی کام کرتے ہیں آپ کو حرام کام کرنے پر لوگ ڈرائیں گے کہ یہ کام نہیں کرو گے تو تم سے اعلیٰ افسر کو ہم شکایت کر دیں گے، اعلیٰ افسران ناراض ہو جائیں گے، تمہیں حرام کام کرنا ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس طرح سے لوگ ڈرائیں گے، آپ کو دینی معاملے میں بھی ڈرائیں گے، دنیا کے معاملے میں بھی ڈرائیں گے۔ لیکن جو آدمی نہیں ڈرے گا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کی مدد فرمائے گا۔ اور جو ڈر گیا اور ان کی باتوں میں آ گیا وہ گمراہ ہو جائے گا اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا، اور جو آدمی گمراہی کے راستے پر چل پڑے اللہ اسے صحیح راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ،
جو آدمی گمراہی کے راستے پر چل پڑے اللہ اس کو گمراہی کے راستے پر ہی لگا دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین اسے صحیح راستے کی رہنمائی نہیں کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ لوگ آپ کو طرح طرح کی باتوں سے ڈرائیں گے، ڈرنا نہیں ہے۔ ایمان والا صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہو لوگ ڈرانے کی کوشش کریں گے، ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے آگے اللہ نے مشرکین مکہ کا پھر ایک عقیدہ بیان کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ تعلیم دیا ہے کہ چاہے جتنی بڑی پریشانی ہمیں کیوں نہ لاحق ہو جائے، ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ کیسے لوگ ہیں، یا علی المدد کہتے ہیں۔ حضرت علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور نوجوان صحابی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں ان کی فضیلت بیان کیا ہے، اور یہ جنتی لوگ ہیں، صحابہ کرام جنتی لوگ ہیں۔ یہ خود اللہ رب العالمین سے مانگتے تھے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، ہر وقت اللہ سے دعا کرتے تھے۔ آج پھر ان سے لوگ دعا کر رہے ہیں، ان سے لوگ مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے کہا، اللہ نے جو یہاں پہ بات بتائی ہے کہ ایسا اگر آدمی کرتا ہے تو یہ تو مکہ سے مشرک سے بھی بدتر انسان ہے، کیونکہ مکہ کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ان سے سوال کریں گے من خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ چاہے انسان کو پکارے، چاہے جنات کو پکارے، چاہے فرشتہ کو پکارے، چاہے ولی کو پکارے، چاہے فقیر کو پکارے، من دون اللہ، شجر حجر پتھر جن بھوت جس کو بھی پکارے اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کہتا ہے قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو جو بھی اس دنیا کے اندر ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو جو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اے نبی کہہ دیجئے ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے تکلیف دینا چاہے، اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا اس تکلیف کو یہ لوگ دور کر سکتے؟ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو یہ دور کر سکتے ہیں اللہ نے؟ اگر اللہ مجھے مشکل میں ڈالنا چاہے، ہمیں تکلیف میں ڈالنا چاہے، تو کیا یہ لوگ اس مشکل کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں، اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ او ارادنی برحمہ، یا اگر اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ رحم کرنا چاہے، رحمت کا معاملہ کرنا چاہے، اللہ اپنی نعمتیں ہمیں دینا چاہے، اللہ ہمیں خوشحالی دینا چاہے، اللہ ہمیں اچھے سے اس دنیا میں رکھنا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو روک سکتے؟ اتنا پاور ہے ان کے پاس کہ اللہ کی رحمت کو روک دے؟ نہیں روک سکتے۔ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے، ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ جس شخص کو اللہ پریشانی میں ڈالنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کی پریشانی سے نہیں نکال سکتی ہے۔ پریشانی سے نکالنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نہیں مانتا ہے، لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی مانتا نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا میں بھی سزا سنائی ہے اور آخرت میں بھی سزا سنائی۔ اللہ کہتا ہے اس کے آگے مَن یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کس پر اللہ کا عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشگی والا عذاب اللہ کا نازل ہوتا ہے، یہ تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اس مجرم کو ذلت اور رسوائی عطا کرتا ہے، اللہ اسے ذلیل اور خوار کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ سے اشارہ کیا کہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیشہ کی سزا اس کے لیے مقرر فرمائے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب حق بات آ جائے تو اس کا انکار نہ کرے، اور نہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
موت کا ذکر کیا اور موت کی دو صورت بتلائی ہے. ایک وفات صغرا ہوتی ہے اور ایک وفات کبرا ہوتی ہے. ایک موت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی روح کا تعلق انسان کے جسم سے باقی رہتا ہے، اور ایک موت وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اللہ نے دونوں موتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی وہ ذات ہے جو مرنے کے وقت لوگوں کی روحوں کو قبض کرتا ہے. مرنے کے وقت لوگوں کی روحوں کو قبض کیا تو ان کی روح سے ان کے جسم سے ان کی روحوں کا تعلق ختم ہو گیا اور اللہ رب العالمین نے ان کی جان نکال لی. اور دوسرے واللتی لم یمت فی منامہا، اور اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ مرتے نہیں ہیں اللہ ان کی روحوں کو سونے کے وقت قبض کر لیتا ہے. آدمی جب سوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ روح کو قبض کر لیتا ہے، لیکن جب سونے کے وقت روح نکلتی ہے تو روح کا تعلق جسم سے باقی رہتا ہے. پھر اللہ چاہتا ہے تو اس روح کو اللہ لوٹا دیتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو ویسے ہی اس کی روح جب جسم سے باہر رہتی ہے اللہ وہیں پر اس کو روک لیتا. اللہ کہتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو جس روح پر یا جس انسان کی جان پر موت کا وقت مقرر ہو چکا ہوتا ہے تو سونے کے وقت جب روح اللہ قبض کرتا ہے اسی وقت روح کو اللہ روک لیتا ہے، اللہ روح کو واپس نہیں کرتا ہے اور انسان نیند کی حالت میں ہی مر جاتا ہے. اور دوسرا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہتا ہے اور اس کی عمر باقی رہتی ہے تو ایک وقت مقررہ تک اللہ اس کی روح کو پھر نیند میں اس کی روح کو لوٹا دیتا ہے اور آدمی بیدار ہو جاتا ہے. تو یہ موت کا جو ہے موت کی دو صورت اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اسی لیے آدمی جب مرتا ہے تو اسے کوئی ہوش و حواس نہیں رہتا، نیند کی حالت میں کیا کرتا ہے اسے کچھ یاد نہیں رہتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق باقی رہتا ہے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کے وقت دعا سکھائی اللہم بسمک اموت و احیا. یہ بھی آدمی کی ایک طرح سے موت ہوتی ہے. اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے جیتا ہوں. اور جب بیدار ہوتا ہے تو کیا دعا سکھائی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ نے ہمیں موت کے بعد پھر زندہ کیا. یعنی یہ نیند اللہ جو دیتا ہے یہ بھی ایک قسم کی موت ہے. اور انسان کی روح اس کے جسم سے الگ ہوتی ہے، صرف تعلق قائم رہتا ہے لیکن وہ روح اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کیے ہوئے رہتا ہے. پھر جب اللہ چاہتا ہے تو روح کو واپس کر دیتا ہے اور نہیں چاہتا ہے تو اللہ اسی حالت میں اسے اٹھا لیتا. تو آدمی کو اللہ کی اس قدرت پر یقین رکھنا چاہیے. اللہ نے یہ نشانی بتلائی ہے. یہ کیوں اللہ ذکر کر رہا ہے اس بات کو؟ اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات، یہ سب ہماری نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی کیسی قدرت ہے. اللہ رب العالمین کتنا بڑا ہے اور اس کی کتنی قدرت ہے کہ ایک جھٹکے میں اللہ چاہے تو ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے گا اور ایک جھٹکے میں اللہ چاہے تو پھر ہماری روح کو واپس کر لے گا. تو اللہ مالک الملک ہے، اس کے سامنے کسی کا اختیار نہیں چلتا ہے. پھر بھی لوگ بولتے ہیں کہ فلاں کو اختیار ہے، فلاں آدمی اللہ کے پاس سفارشی ہوگا. اللہ نے اس کے بعد ذکر کرتے ہوئے کہا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی بنا رہے ہیں، دوسروں کو اللہ کا شفاع بنا رہے ہیں، دوسروں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، اے نبی کہہ دیجئے کہ جن لوگوں کو اللہ کا یہ لوگ سفارشی بنا رہے ہیں ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ نے کوئی ملکیت ان کو نہیں دیا ہے، کوئی اختیار نہیں دیا ہے. اور ایسا کہنے والے یہ لوگ بے عقل ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو اللہ جو ہے ساری چیزوں پر قادر ہے، وہ مالک الملک ہے، اس کے سامنے لوگوں کو سفارشی بناتے ہیں. ایک دم بے عقل لوگ ہیں. تو اللہ کے پاس یا اللہ کے سامنے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے سامنے کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. تو کوئی آدمی اگر کہے کہ فلاں کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ عطائی اختیار ہے، یہ ایک دم غلط بات ہے. اللہ نے سارے اختیار اپنے پاس رکھا ہے.
اور جن لوگوں کو اختیار سمجھتے ہیں وہ خود اللہ رب العالمین کے بندے تھے اور اللہ رب العالمین سے وہ سوال کرتے تھے۔ تو انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے اسے کوئی کام نہیں آ سکتا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ نے ایک بڑی پیاری بات بتلائی ہے اور لوگوں کی حالت کا اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے اور جن لوگوں کے دلوں کے اندر توحید نہیں ہوتی ہے، جن لوگوں کے دلوں کے اندر سنت نہیں ہوتی ہے، جو لوگ بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، ان کے سامنے جب قرآن اور حدیث کی بات کریں گے تو ان کا منہ، ان کا چہرہ بدل جاتا ہے، ان کو خوشی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اللہ کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ان لوگوں کے سامنے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، ان کو گھٹن محسوس ہونے لگتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا، کافروں کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا تو فرتے غم سے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، لیکن وہی جب ان کے معبودان باطلہ کا ذکر ہوتا، ان کے خداؤں کا ذکر ہوتا تو بڑی خوشی انہیں محسوس ہوتی۔ آج یہی کیفیت مسلمانوں کی ہے، یہی حالت مسلمانوں کی ہے۔ آج لوگوں کے سامنے اگر توحید کی بات بیان کی جاتی ہے، توحید کا نام سن کر کے ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے، یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ارے یہ آ گیا توحید بیان کرنے کے لیے، اب ہماری دکان ساری بند ہو جائے گی، یہ اولیاء کا منکر ہوگا، اولیاء کو نہیں مانے گا، اولیاء کے جھوٹی کرامات لوگ بیان کرتے ہیں، من گھڑت قصے اگر سنائے جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جو ان کے سامنے اولیاء کے جھوٹی کہانیاں بیان کرے، جھوٹے قصے بیان کرے، جھوٹے قصیدے ان کے شان میں گڑے اور شرکیہ کلمات پر مشتمل اگر نظم کہے اور اس کو سن کر کے ایک دم جھومتے رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بہت اچھی بات بول رہا ہے، میں نے سنا ایک دم شرکیہ الفاظ والے نظم پڑھے جاتے ہیں، قوالیاں گائی جاتی ہے، اور داڑھی والا ٹوپی والا پیٹ پالتو مولوی اللہ کا ڈر نہیں، اس کو قیامت کا ڈر نہیں کہ اللہ کے دربار میں جائے گا، مار جھوم رہا ہے۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، اللہ کی وحدت، اللہ کی پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، ہم کو جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے، یا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، بھر دے جھولی میری یا محمد تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ملا داڑھی رکھ کر کے قرآن اور حدیث سامنے واضح دلیلیں ہو کر کے اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے لیے یہ اپنی قوم کو گمراہ کر رہا ہے اور اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کرا رہا ہے، اللہ کی بات نہیں بیان کرتا اور جھوٹے قصے اور کہانیاں اولیوں کے نام سے منسوب کر کے اور لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگ جو قیامت پر آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ان کے سامنے ہی جب قرآن کی بات بیان کی جائے گی تو ان کا دل چھوٹا ہوگا، اللہ والوں کا دل بڑا ہوتا ہے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ان کے سامنے اللہ کا نام لو اور ان کے سامنے کہو کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، یہ چادریں مت چڑھاؤ اور یہ نظر و نیاز مت مانو۔ مسلمانوں کا حال یہ ہے، لوگ نظر و نیاز مانتے ہیں، فلاں بابا ہماری یہ ضرورت پوری کر دیں گے تو ہم ان کے نام سے نظر و نیاز چڑھائیں گے، ہم جا کر کے اجمیر شریف جا کر کے چادر چڑھا کر کے آئیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا؟ یہ کھلا شرک ہے کہ آپ ان کو اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی نظر پوری کرنے والے ہیں، وہ آپ کی منت پوری کرنے والے ہیں، وہ آپ کا کام بنانے والے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا اگر اللہ رب العالمین آپ کو تکلیف دینا چاہے، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی ہے۔ اتنی واضح آیت ہونے کے باوجود یہ ملا پیٹ پالنے والے مولوی
پوری امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جب یہ اللہ کے دربار میں جائیں گے اور قبر میں جائیں گے تب ان کو معلوم ہوگا کہ حقیقت کیا ہے اور کیسے انہوں نے گمراہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دوہرا سزا دے گا، اور یہ جو لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں یہی لوگ کل قیامت کے دن کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ یہ اللہ یہی ہاشمی ہے، یہی قادری ہے، یہی پادری ہے، یہی چشتی ہے جس کی بات ہم نے مانی ہے اور اس نے ہم کو گمراہ کر دیا ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، انہوں نے ہی مجھے گمراہ کیا ہے، انہوں نے ہی مجھے حق سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو سخت سزا دے گا جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت سے بھٹکاتے ہیں اور اپنے سامنے سجدہ کراتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی ہے، ان کو شرم نہیں آتی کہ امام کائنات جس کو اللہ نے سارے انبیاء کا سردار بنایا، جب صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے دیکھا قیس اور کسریٰ کے بادشاہوں کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہم نے سوچا انت حق منہ ان نسجد لک، اے اللہ کے رسول ان سے کہیں زیادہ آپ حقدار ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ امام کائنات نے کہا لو آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر دنیا میں سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے۔ امام کائنات نے اپنے صحابہ کو اپنے سامنے سجدہ تو دور کی بات ہے، اللہ کے رسول کے سامنے کوئی صحابی آپ کی تعظیم میں اٹھ کھڑا ہو یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھتے تھے لیکن ہم آپ کے سامنے تعظیماً کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ آپ کو پسند نہیں تھا، آپ نے تعلیم دیا تھا۔ یہ ناہنجار مولوی ان کو یہ حدیث یاد نہیں، یہ حدیث معلوم نہیں، من سرہ ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوع مقعدہ من النار، جو آدمی یہ چاہے، جس آدمی کو اس بات پر خوشی ہو کہ اللہ کے اس کے سامنے لوگ تعظیمی طور پر کھڑے ہوں تعظیمی طور پر، سجدہ تو چھوڑیے، یہ سجدہ کروا رہے ہیں، رکوع کروا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو آدمی یہ چاہے کہ لوگ اس کے سامنے تعظیماً کھڑا رہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، امام کائنات نے کہا ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ کے نبی نے کسی بھی صحابی کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا، جھکنے کی اجازت نہیں دیا۔ یہ مولوی اپنے سامنے لوگوں کو جھکا رہے ہیں اور اللہ کے بندوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ کے رسول سے بھی بڑھ کر ہے؟ اللہ کے نبی سے بھی بڑھ کر ہے؟ صحابہ سے بھی بڑھ کر ہیں؟ ابو بکر سے بھی بڑھ کر ہیں؟ ایک بھی حدیث دکھلا دو کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا ہو۔ یہ دیکھو ہاشمی بیٹھا ہوا رہتا ہے اور لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لوگوں کو نچا رہا ہے یہ ملا، ڈر نہیں اللہ کا، نچا رہا ہے اپنے سامنے۔ کتنا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، اور مسلمان ڈانس کر رہا ہے، یہ داڑھی رکھ کر کے سفید داڑھی والے ہیں، لوگ اس کے سامنے ڈانس کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر ایسا کام کریں جو کام اللہ کے لیے ہے، ایسا کام آپ کریں گے تو پھر اللہ رب العالمین سے کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ ایسی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا ہے، اس لیے توحید کا ذکر ان کے سامنے کیجئے۔ ان کو کبھی مت دیکھیے گا توحید پر بیان کرتے ہوئے، کسی ایسے کٹھ ملا کو دیکھے کہ توحید پر بولے، شرک کی مذمت پر بولے نہیں، فلاں بابا ایسے تھے، فلاں پیر صاحب ایسے تھے، فلاں صاحب ایسے تھے، یہی بولیں گے۔ توحید پر کبھی نہیں بولیں گے کہ دوسروں کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے، دوسروں کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے، یہ نہیں بولیں گے۔ نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ذبح صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام سے اگر آدمی ذبح کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وما ذبح علی النصب وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی اگر آپ ذبح کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، واضح طور پر اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ یہ سب چیزیں نہیں بتلائیں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ چیز بتلائیں گے تو ہماری دکان بند ہو جائے گی۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے تو انسان ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور پھر جب ہم اسے نعمت عطا کرتے ہیں قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ انسان یہ سوچے کہ ہم کو جو مال ملا ہے
یہ ہمارے ٹیلنٹ کی بنیاد پر ملا ہے، یہ ہماری لیاقت کی بنیاد پر ملا ہے، یہ اللہ کی ناشکری، یہ اللہ کی ناشکری۔ اللہ کہتا ہے انما خولنا ثم خولناه نعمتا منا، جب ہم اسے اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں، قال انما اوتیته على علم، کہتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ٹیلنٹ، اپنے نالج، اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی محنت کی بنیاد پر ملا ہے، بل ہے فتنہ۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ یہ ہماری محنت کی بنیاد پر اور ہماری لیاقت اور ٹیلنٹ کی بنیاد پر اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا کیا ہے، یا اپنی محنت سے ہم نے یہ نعمت کمائی ہے، تو وہ مال، وہ نعمت اس کے لیے فتنہ ہے، بل ہے فتنہ۔ اللہ نے کہا اس کے لیے فتنہ ہے، یا آزمائش ہے اس کے لیے۔ اور اگر آدمی یہ سوچے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کیا ہے اور اس پر شکر ادا کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اللہ جب اسے نعمتیں عطا کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور تواضع اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، کیونکہ یہ بولے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر گھمنڈ ہے، اور اللہ رب العالمین متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تکبر اللہ کی شان ہے، الکبریاء اور ردائی، اللہ کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، الکبریاء اور ردائی والعظمت ازاری، عظمت میرا ازار ہے۔ جو آدمی میرے ازار کو، جو آدمی تکبر کرے گا اور جو میرے ازار کو اور میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرے گا، ہم اسے سخت سزا دیں گے، ہم اسے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین حدیث قدسی۔ تو آدمی کو اگر اللہ نعمت دے تو تکبر نہیں بلکہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ آدمی تواضع اختیار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد سورہ غافر شروع ہوتی ہے۔ سورہ غافر کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کے اوپر اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے، اور اگر ایمان والا ہو تو اس کے لیے فرشتے کس طرح سے اور کیسی کیسی دعائیں کرتے ہیں، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ غافر شروع میں بیان فرماتا ہے حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، العزیز جو غالب ہے، زبردست ہے، جس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، العلیم جو علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو باتیں بھی اللہ بتا رہا ہے یہ اس کے علم کے اندر ہے، غافر الذنب جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب توبہ کو قبول کرنے والا، گنہگاروں کو معاف کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، ذی الطول اللہ رب العالمین فیاضی کرنے والا اور سخاوت کرنے والا بھی ہے۔ جو کچھ بھی انسان کو اس دنیا میں مل رہا ہے یہ اللہ کی فیض، اللہ کی فیاضی ہے، اللہ کے فیض و کرم سے ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مل رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جب اللہ رب العالمین سب لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ساری نعمتیں اللہ ہمیں دیتا ہے، لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا عقیدہ رکھیے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی دعا بیان کیا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فرشتے دعا دیتے ہیں، اور بڑی پیاری پیاری دعائیں، تقریباً 10 دعاؤں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کا ایمان صحیح ہے، آپ کا عقیدہ صحیح ہے، تو آپ کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ نے 10 دعاؤں کا ذکر کیا، 10 طرح سے فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور سب سے پہلی چیز یہ عرش والے فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو بخش دے۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ
کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تیری رحمت ہر چیز پر کشادہ ہے، تیرا علم ہر چیز پر کشادہ ہے۔ اے اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، یہ تیرے ایمان والے بندے ہیں، اے اللہ ان ایمان والے بندوں کو بخش دے۔ یہ پہلی دعا کرتے ہیں اللہ ایمان والوں کو بخش دے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ یہ ایمان والے ہیں ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ دوسری دعا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ واتبعوا سبیلک، اے اللہ یہ تیرے راستے پر چل رہے ہیں، اے اللہ یہ تیرے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے۔ ایمان کی وجہ سے اللہ ایمان والوں کو بخش دے۔ اے اللہ توبہ ان کی توبہ کو قبول کر لے، اے اللہ یہ تیرے راستے پر چلتے ہیں ان کو بخش دے۔ اور آگے دیکھیے اللہ رب العالمین کو وقہم عذاب الجحیم، چوتھی دعا فرشتے کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے مومن بندے ہیں ان کو جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ اللہ اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اگر آپ کا ایمان صحیح ہوگا تو فرشتوں کی دعا نصیب ہوگی۔ اور آگے سنی اللہ کیا فرماتا ہے، اور یہ فرشتے کرتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے اللہ ان کو اس جنت کے اندر داخل فرما جس کا وعدہ تو نے ان سے کیا ہے، ہمیشہ والی جنت کے اندر ان کو داخل فرما۔ یہ پانچویں دعا۔ چھٹی دعا کہتے ہیں ومن صلح من آبائہم، اے اللہ ان کے باپ دادا کو بھی جنت کے اندر داخل فرما۔ وازواجہم، اے اللہ ان کے شوہروں کو ان کی بیویوں کو بھی جنت کے اندر داخل فرما۔ وذریاتہم، اے اللہ ان کی اولاد کو بھی جنت کے اندر داخل فرما۔ اللہ اکبر، پورے خاندان کی دعا کر رہے ہیں اللہ کے فرشتے۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ اور سنیے وقہم السیئات، فرشتے یہ بھی دعا کرتے ہیں، نویں دعا یہ فرشتے یہ نویں دعا کرتے ہیں وقہم السیئات، اے اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے۔ وقہم السیئات، اے اللہ ان کو گناہوں سے محفوظ کر لے، برائیوں سے بچا لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور اے اللہ جو گناہوں سے بچ گیا تیرا رحم نازل ہوتا ہے ان پر، اے اللہ ان کے اوپر رحم فرما۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی اتنی بہترین دعا یہ کن کے لیے ہے؟ یہ ایمان والوں کے لیے۔ اگر آپ کا ایمان صحیح ہوگا تو یہ فرشتوں کی دعا آپ کو ملے گی، آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے باپ دادا کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے بال بچوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو یہ دعا نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ کا ایمان نہیں ہے صحیح، اگر آپ کے ایمان کے اندر ملاوٹ ہے تو پھر آپ اتنی عظیم دعا سے محروم رہیں گے۔ اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے، اپنا عقیدہ صاف اور ستھرا رکھیے، ایمان کے اندر کسی کی ملاوٹ، کسی قسم کی ملاوٹ پیدا مت کیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، قیامت کے دن سے ڈرائیے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جب انسان کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، ایسا بھیانک منظر اور اتنا خطرناک وقت ہوگا کہ انسان کا دل جو ہے وہ کلیجہ انسان کا منہ کو آ جائے گا، اتنی سختی کا عالم ہوگا۔ تو ایسے دن سے اللہ کو ڈرائیے جس دن ما للظالمین من حمیم، جس دن کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، سب آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ ولا شفیع یطاع، اور کوئی ایسا سفارشی بھی نہیں ہوگا جس کی بات مانی جائے گی۔ قیامت کے دن ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ایسے دن سے ان کو ڈرائیے اور ان کو کہیے کہ صرف اور صرف اللہ سے دعا کریں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آگے اللہ نے کہا کہ تیرا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں اور دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین دعا کو سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے، اور کسی بھی جو ہے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کے بعد سورہ فصلت شروع ہوتی ہے۔ سورہ فصلت میں اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا ہے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اللہ نے بیان کیا ہے کہ کون سا سبب ہے جس کی بنیاد پر انسان حق کو قبول نہیں کرتا۔ حق بات اس کے سامنے آتی ہے، کیوں قبول نہیں کرتا ہے؟ اس کی 3 صورت اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کہتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، اس چیز سے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں۔ انسان یہ سوچے کہ ہم کو نہیں ماننا ہے، ہمارا دل نہیں مان رہا ہے، ہم نہیں مانیں گے، کہے کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے دل کے اوپر غلاف لگا ہوا ہے، اس پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہم حق بات کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جس کے دل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہو، نمبر 1 وہ آدمی حق بات کو تسلیم نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا کہا وفی آذاننا وقر، اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ہمارے کان بہرے ہیں، ہمارے کان میں بوجھ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین جس کے کان کو حق بات سننے سے بندش لگا دے، وہ آدمی حق کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ اور تیسرا اللہ رب العالمین نے کہا وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حجاب، ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے۔ اللہ رب العالمین اگر پردہ ڈال دے تو پھر اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو حق بات سے محروم کرتا ہے۔ تو جو آدمی اپنے دل کے اوپر پردہ ڈال لے، اپنے کانوں کے اوپر پردہ ڈال لے، حق بات سننے سے پردہ ڈال لے، اپنا دل کھولے ہی نہیں اور کسی بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرے، تو اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی پیاری بات بتائی ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ انسان کا ہاتھ پاؤں اللہ کے سامنے گواہی دے گا۔ ہم جو کام کرتے ہیں، یہ ہماری جو جلد ہے، ہماری جو چمڑی یا اسکین ہے، یہ ہر بات ہمارے اسکین میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ہمارے اسکین میں اللہ نے ریکارڈر فٹ کیا ہے، ہر بات ہمارے اسکین میں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ ہماری اسکین بھی اللہ کے سامنے بولنے لگے گی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور کل قیامت کے دن لوگ چمڑا سے کہیں گے، لِجُلُودِهِمْ اپنی جلدوں سے، اپنے چمڑوں سے کہیں گے، لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تو نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دیا؟ تو نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دیا؟ کہا یہ چمڑے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہا کہ میں کیا کروں جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیا، ہاتھ کو، پاؤں کو، جسم کے اعضاء کو اللہ نے بولنے کی طاقت دیا، تو یہ چمڑے کہیں گے کہ ہم کو بھی اللہ نے بولنے کی طاقت دیا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس رب نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے، پھر تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ اللہ نے ہم کو زبان دیا ہے اور اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، تو میں کیوں نہیں تمہارے خلاف گواہی دوں کہ تو نے کیا کیا دنیا کے اندر کیا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے یہ چمڑے بھی گواہی دیں گے، اس لیے آدمی کو اس دن سے ڈرنا چاہیے، اور ایمان پر قائم رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایمان پر آدمی قائم رہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو آدمی ایمان پر، اپنی توحید پر قائم رہتا ہے، اس کے لیے کئی سارے انعامات ہیں جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی سورہ فصلت کے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کیا، جو کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اسی پر استقامت برتیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے ان کے پاس نازل ہوں گے، اور فرشتے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، تم خوف نہ کھاؤ۔ یہ کون سے فرشتے آئیں گے؟ یہ کون سے فرشتے؟ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے مومنوں کو یہ خوشخبری کون فرشتے سنائیں گے؟ ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انہ قرأ حامیم السجدہ، یہ سورہ فصلت حامیم السجدہ کی انہوں نے تلاوت کیا، اور ان الذین قالوا ربنا اللہ پر جب پہنچے تو انہوں نے کہا ان العبد المومن حين يبعث من قبره، جب مومن اپنے قبر سے اٹھایا جائے گا، يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا،
تو وہ دو فرشتے جو دنیا کے اندر اس کے کندھے پر اس کے ساتھ رہتے تھے، یہ دو فرشتے حاضر ہوں گے اور اس انسان کو کہیں گے لا تخف ولا تحزن، تم ڈرو نہیں، تم غم نہ کرو، وابشر بالجنت التي كنت توعد، اور تم اس جنت کی خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ پھر اللہ وہ کہتے ہیں فَأَمَّنَ اللَّهُ خَوْفَهُ، اللہ پھر اس کے بعد اس کے دل کے اندر جو خوف ہوگا، جو ڈر ہوگا، اللہ اس کے ڈر کو امن اور سکون سے بدل دے گا، وَأَقَرَّ عَيْنَهُ، اور اللہ رب العالمین اس کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ یہ ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر ہے اس آیت کے بارے میں، اور اللہ نے جو یہاں پہ کہا لا تخاف ولا تحزنوا، اس کی خوشخبری دینے والے یہ دنیا میں ہمارے ساتھ رہنے والے فرشتے ہیں، یہ کل قیامت کے دن کہیں گے اور غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، اور کہیں گے کہ اس جنت کے خوشخبری لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تمہارے لیے سب کچھ ہے، جو کچھ تم چاہو گے سب کچھ تمہیں جنت کے اندر ملے گا۔ تو آدمی جب اپنے دین پر قائم رہے گا، اپنے دین پر مستقیم رہے گا، اپنے دین پر ایمان پر ثابت قدم رہے گا، تو یہ فرشتے دنیا میں بھی ہم کو غم اور تکلیف سے بچنے کی خوشخبری سنائیں گے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا میں بھی غم اور تکلیف سے بچائے گا اور آخرت میں بھی تکلیف سے بچائے گا۔ تو اسلام لانا، ایمان لانا اور ایمان پر پھر قائم رہنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے ایسی چیز بتلائیے اسلام کے بارے میں کہ اس کے بعد مجھے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ بعدک احدا، اسلام کے بارے میں ایسی بات بتلائیے کہ اس کے بعد مجھے کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اپنے ایمان پر ڈٹے رہو، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہو، اپنے ایمان پر ڈٹے رہو، اپنے ایمان پر استقامت برتو۔ یہ اسلام میں سب سے بہترین چیز ہے، اس سے بڑی بات کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو آدمی کو استقامت، اپنے اندر استقامت، اپنے ایمان کے اوپر استقامت، دین کے اوپر استقامت، عبادت کے اوپر استقامت، توحید پر استقامت، ہر چیز کے اندر استقامت ہونی چاہیے۔ آپ استقامت کریں گے، اچھے کام کریں گے، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو آدمی برا کام کرے گا تو اس کا گناہ اسی کے اوپر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو ہم جو کریں گے اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہم خالص اللہ کی عبادت کریں، اور جو اللہ کے بندے گمراہ ہیں ان کو بھی صحیح راستہ دکھائیں، ان کو بھی صحیح باتیں بتلائیں۔ یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اللہ نے اسی صورت کے اندر کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس آدمی سے بہتر کی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو آپ کو جو بات ملے، جو بات معلوم ہو، دوسروں تک اس کو پہنچائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہیں ایک حدیث بھی معلوم ہو جاتی ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم خود بھی ایمان پر قائم رہیں اور دوسروں، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں، اپنے گھروں، اپنے معاشرے میں اللہ کے دین کی باتیں کریں، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائیں، لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے۔ ابھی ہم یہاں ہیں اور ہمارے بچے بیمار ہیں اور بڑی بچی ہماری ہاسپٹل میں ہے، ایڈمٹ ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو بیماری سے دور فرمائے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بچی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ہماری حفاظت فرمائے۔ ہر قسم کی تکلیف اللہ رب العالمین ہم سے دور رکھے۔ جو مسلمان پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔
تمام دنیا کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات، سارے نیک عملوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے والدین کی قبر میں اگر زحمت ہو تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی قبروں میں جنت کا بچھونا بچھا دے۔ یا اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے توحید کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بھائی گمراہ ہیں، اے اللہ تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے جس دین کو، جس توحید کو لے کر کے امام کائنات اس دنیا میں آئے، آپ کی امت اس توحید سے بھٹک رہی ہے۔ اے اللہ جیسے تو نے مکہ والوں کو ہدایت نصیب کیا، اللہ جیسے طائف والوں کو ہدایت نصیب کیا، اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ ان کو جہنم سے بچنے کا ذریعہ اور جہنم سے بچنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں سیدھا راستے کی رہنمائی فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔